اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو ویڈیو ہم بنانے چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ دوستوں کو یہ جو بڑے جوڑوں کے درد ہوتے ہیں گھٹنوں میں، کندھوں میں، کمر میں، یہ ٹوٹنے کے جو درد ہے، گھٹنوں کے درد ہیں، ان کے بارے میں صحیح آگاہ کیا جائے کہ بہت سارے لوگ ہیں، اس میں ہمارے حکماء بھی شامل ہیں جو اس کو مکمل طور پر نہیں جانتے۔ آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ تو یاد رکھیں، جو جوڑوں کے درد ہیں یہ طب میں 3 قسم کے ہیں، یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو طب میں جو نام دیا گیا ہے ان کو وہ بھی نام بتاؤں گا۔ گھٹنوں میں، بڑے جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے، ایک ٹھنڈک سے، سردی سے یا رطوبت تری بڑھ جانے سے، اس کو کہتے ہیں وجع المفاصل۔ وجع درد کو کہتے ہیں، مفاصل بڑے جوڑ جو ہیں ان کا درد۔ یہ درد جب ہوتے ہیں اس وقت تحریک جو ہوتی ہے آدمی کی وہ 6 نمبر ہوتی ہے یا پھر 1 نمبر کے قریب ہوگی۔ تو وجع المفاصل کے درد تری سے، ٹھنڈک سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا جو علاج ہے وہ حکماء حضرات جانتے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو دوائی ہے، جن کا نام ہی وجع المفاصل ہے۔ وجع کہتے ہیں درد کو، مفاصل کہتے ہیں بڑے جوڑوں کو، جس میں 4 اجزاء ہیں۔ اس کے بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس میں تمہ ہے اور مصبر ہے، سنڈ ہے اور نشاتر ہے۔ اس کو دوائی کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ تمے کو جتنا وزن ہے وہ نشاتر کے ساتھ جتنا وزن نشاتر کا ہے نسخے کے اندر اتنا وزن وہ، اور جو نشاتر وہ تمہ ہے اس کا وزن، دونوں کو کوٹ کر، باریک کر کے، پیس کر ایک شیشے کی شیشی کے اندر بند کر کے 24 گھنٹے کے لیے پڑا رہنے سے پھر 24 گھنٹے کے بعد مصبر کو اور سنڈ کو علیحدہ سے کوٹنا ہے۔ یہ نہیں ہے اس کو بھی کوٹ کے رکھ لینا، ایسا نہیں کرنا۔ جیسے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس نسخے کو اس ترتیب سے نہیں بنایا جائے گا تو وہ بھی خراب ہوگا، وہ بھی پورا کام نہیں کرے گا۔ 24 گھنٹے کے بعد دوسری جو چیزیں ہیں ان کو اس وقت کوٹا چھانا جائے، تیار کیا جائے، گرائنڈر کیا جائے، اور پھر چاروں چیزوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ پھر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ کوار گندل کے کتے سے جو وہ پٹھے کے اندر سے کتا ہے اس کو نکال کے ڈال کے اس کو گولیاں بنانے کے قابل بنا لیا جائے۔ اگر آپ نے چاروں چیزیں پہلے اکٹھی کوٹ کر دوائی بنائی، جیسے اور لوگوں نے لکھا ہوا ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دوائی کام نہیں کرے گی۔ اگر یہ طریقہ استعمال کریں گے تو ہمارا تجربہ ہے کہ یہ دوائی واقع ہی وجہ المفاصل پر کام بالکل ٹھیک کرتی ہے، اور اس کو کے مطابق غذا وغیرہ رکھی جائے۔ یہ پوری مکمل دوائی کا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے جو مزاج لکھا ہے وہ عضلاتی کتی، حالانکہ دو طرح کی ہے، نشادر بھی ہے، سن بھی ہے، اور 3 نمبر کی تمہ ہے اور مصبر ہے، پر مزاج جو لکھا ہے وہ عضلاتی کتی ہے۔ اب یہاں کہ 2 چیزیں ہیں، کتی اصحابی، 2 چیزیں ہیں، کتی عضلاتی کتی، تو مزاج 3 نمبر کیوں ہے؟ جبکہ اس میں 2 اور بھی پڑی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی، دوائی بنانے کے بعد جو مزاج بنتا ہے اس بات پر کہ جو چیزیں ڈالی ہیں ہم نے ان میں قوت کن کی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے اس میں مصبر تمہیں کی قوت زیادہ ہے، اس لیے اس کا مزاج عضلاتی کتی ہے۔ یہ کھائیں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، جو ہم حقیقت طب کے مطابق کہتے ہیں کہ 6 نمبر کا علاج 3 نمبر سے ہے، یہاں دیکھ لیں حضرت صابر خود یہی علاج کر رہے ہیں۔ اچھی طرح بات کو سمجھ لیں تو ویڈیو پر جب سنیں، اس پر ویڈیو پر جو سوال ہو وہ کمنٹ میں آپ سوال کر سکتے، کمنٹ کریں ہماری باتوں پر۔ اعتراض کرنا ہے تب بھی کریں، ہم برا نہیں منائیں گے، ہم سمجھائیں گے، انشاءاللہ آپ کا اعتراض دور ہوگا۔ اعتراض میں کا بات رہی تو پھر وہ الجھن رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں، حکیموں میں، میری ویڈیو جو ہے وہ ہے ہی حکیموں کے لیے۔ میں جتنی ویڈیو بناتا ہوں وہ حکیموں کے لیے بناتا ہوں، حکیموں کو حضرت صابر کی کتابیں پڑھنے کے بجائے کسی اور مصنف کی جو کتابیں، چاہے وہ کتنا بڑا لکھاری نام کیوں نہ ہو اس کا، وہ پوری بات نہیں بتا رہے آپ کو۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ مجھ پر کرم کرے، آپ کو صحیح بات بتائی جائے گی۔ تو دوسری طرح کے جو ہوتے ہیں اس کو اصل میں پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ آدمی جڑا گیا، جڑ گیا، جڑیا گیا، اس کو کہتے ہیں تحجر المفاصل، کہ جوڑ جو ہے، مفاصل جو ہے، جوڑ ہے، وہ تحجر، پتھر کی طرح وہ جام ہو جاتے ہیں۔ اس میں جب حرکت کی جاتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو تحجر المفاصل کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے 1 نمبر میں یا 2 نمبر تحریک میں تحجر المفاصل پایا جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج جو ہے میرے بھائیوں، ہم نے الحمدللہ
اپنی زندگی جو تجربے کی ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ 5 نمبر ہے۔ 5 نمبر کی ملین، 5 نمبر کا ساتھ موصل بھی دیا جائے، انشاءاللہ یہ بہت جلدی صحیح ہونے کی طرف آ جاتا ہے۔ بہت جلد یہ جھوٹ پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے آدمی کو گرمیاں بھی ہو، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے پرہیز کروانا چاہیے، پانی گرم کر کے نہائے، تو یہ 5 نمبر کی دوائیوں سے انشاءاللہ ملین اور مسل دینے سے یہ آدمی بالکل درست ہو جائے گا۔ اس سے آگے تیسری قسم کے جو جوڑوں کا درد ہے وہ ہے، اس کا نام نقرس ہے۔ یہ 3 تحریک میں سے 4 تحریک تک میں ہوتا ہے۔ اس کی نبض یا تو 3 ہوگی یا 4 تحریک ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں نقرس۔ یہ چھوٹے جوڑوں سے شروع ہو کر بڑے جوڑوں میں چلا جاتا ہے۔ شروع یہ ہمیشہ پہلے دن جب شروع ہوتا ہے تو چھوٹے جوڑوں میں، بہت جلد بڑے جوڑوں میں، گھٹنوں میں، قدموں میں، اس کو نقرس کہتے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ جو ہے تریاق نقرس وہ دیا جائے اور مسلسل کھلایا جائے، انشاءاللہ مریض اس سے تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ تریاق نقرس کا جو نسخہ ہے وہ 6 نمبر ہے۔ یہ حقیقت جو ہم حقیقت والی بات کرتے ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہی طریقہ ہے، یہ ہمارا گڑھا ہوا نہیں ہے۔ 3 پر 6 نمبر ہی کام کرے گی۔ اس پر اپنے تجربات کریں، بڑھائیں اس کو، انشاءاللہ آپ کو مکمل کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ زیادہ لمبی ویڈیو ہونے کے ڈر سے ہم اس کو مختصر کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں اعتراض کرنے والے، اگلی تحریک کی دوائی بھائی وہ نہ تحلیل پر جاتی ہے نہ تسکین پر پہنچتی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس کلیے کے تحت اگلی تحریک کی دوائی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ پیش کیا اس میں یہی انہوں نے فرمایا ہے، مگر انہی کتابوں کے اندر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے قانون مفرضہ بھی بیان کیا، اس پر نہیں چل رہے۔ یہ ہے قانون مفرضہ کے عین مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔